یارک کے ایک کلب میں مشہور زمانہ اداکار، پروڈیوسر، موسیقار کیانو چارلس ریوز کے اعزاز میں تقریب تھی۔ تقریب کے شرکاء سب منتظر تھے، لیکن کیانو ریوز ابھی نہیں پہنچا تھا۔ باہر نیو یارک کی بارش میں ایک شخص پیدل کلب کے دروازے پر آیا اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ دربان نے کہا، یہ مخصوص تقریب ہے، کلب سب کے لیے نہیں کھلا۔ آنے والے نے کہا، وہ کیانو ریوز ہے۔ دربان نے اسے بارش میں کھڑا کیا اور تصدیق کے لیے مینیجر کو بلانے چلا گیا۔ مجھے بارش میں کھڑا یہ کیانو چارلس ریوز کافی پسند ہے۔ مشہور زمانہ فلم میٹرکس کا یہ کردار آپ کو یاد ہی ہوگا۔ یہ بات نہیں کہ کیانو ریوز کوئی منفرد اداکار یا موسیقار ہے، مجھے بطور شخصیت وہ انسپائر کرتا ہے۔ شہرت، دولت اور پہچان نے اس کا لائف سٹائل نہیں بدلا۔ کیانو ریوز آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہے، عام آدمی کی دسترس میں ہے، فٹ پاتھ پر برگر کھاتا ہے اور اپنی مست زندگی جیتا ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ کیانو ریوز کنجوس ہے، اس کی تو سخاوت مشہور ہے۔ یہ اپنے طے شدہ معاوضے میں کمی کروا کر فلم کریو کے چھوٹے ملازمین کو زیادہ ادائیگی کروا لیتا ہے۔ غربت اور امارت کے درمیان ہمارا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، اردو میں جسے رکھ رکھاؤ، بھرم وغیرہ کچھ بھی کہہ لیں۔ ہم اپنے خرچ کا حساب اگر کریں اور یہ دیکھیں کہ کتنا خرچ ہم اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کرتے ہیں اور کتنا دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو اکثریت حیران رہ جائے گی، کیونکہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے وہ لائف سٹائل اپناتے ہیں جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم دکھانے کے لیے گاڑی لیتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، موبائل فون، گھڑی، جوتے لیتے ہیں، گھر اور تعلقات اس لیول پر بناتے ہیں جو ہماری چادر سے باہر ہوتے ہیں۔ دوسرے بھی ہمیں متاثر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ جھوٹے دکھاوے پر کھڑا یہ سارا معاشرہ پھر ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ کیانو ریوز کے پاس ویسے تو پورشے جیسی مہنگی کار بھی ہے، لیکن آج بھی دنیا بھر میں اس کے چاہنے والے اسے اس کے گھر، گاڑی سے نہیں بلکہ اس کے فن سے پہچانتے ہیں۔ آپ نے اپنی پہچان بنانی ہے تو بجائے دوسروں کو کپڑوں، جوتوں، گاڑی اور موبائل سے متاثر کرنے کے، اپنے کام اور فن پر توجہ دیں۔